اس کا کوئی یہ اس کا لا حاصل ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں نکلتا. یہ دونوں چیزوں پہ ہم بات کریں گے. فواد میرے خیال پہلے جو کال پہلے تو میں یہی بات یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ دیکھیے کہ پاکستان کے امریکہ سے جو کال آئی ہے پریزیڈنٹ اوباما کی نواز شریف صاحب کو، یہ ایک سیاسی یا کامیابی، یہ سفارتی کامیابی کے بجائے یہ تو ایک ناکامی کا پہلو لگتی ہے کہ وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ میں ہندوستان جا رہا ہوں، آپ کی طرف نہیں آ رہا. نہیں فواد، اور کبھی بھی دوسرا یہ بھی اس کے ساتھ ہی جوڑ دیجئے کہ کبھی ایسا یہ دوسری دفعہ یہ موقع ہوگا، پریزیڈنٹس جو آتے ہیں امریکہ کے وہ ہندوستان کا دورہ کر کے چلے جاتے ہیں. کلنٹن آئے تھے، وہ بھی واپسی پہ 5 گھنٹے. میں اس کو تھوڑا تفصیل سے ایکسپلین کرتا ہوں. پہلی بات ہو کامیابی کا تو خیر دور پار سے بھی کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. یہ ایک ایسی کال ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ڈپلومیٹک نارم میں انہوں نے جب ایک فیصلہ کیا، بلکہ تھوڑا سا اس میں مایوب بات یہ ہے کہ فیصلہ انہوں نے کر لیا، پبلکلی اعلان ہو چکا تھا کہ امریکہ کے صدر جو ہے وہ ہندوستان کی ہاں وہ ٹویٹ بھی کر چکے تھے. ٹویٹ تو نریندر مودی نے کیا، لیکن امریکہ کے صدر کا یہ اعلان آفیشلی ہو چکا تھا کہ وہ ہندوستان کے ریپبلک ڈے میں وہاں پہ جائیں گے دلی میں. اگر وہ اس سے پہلے کال کرتے نواز شریف صاحب کو تو پھر تو یہ ہوتا کہ ایٹ لیسٹ انہوں نے ان کو اعتماد میں لیا، ان کو اپنا ایلائی سمجھا، ان کو پاکستان کی سینسٹیوٹیز کا اندازہ تھا جو کہ ایک پرانا نارم رہا ہے ڈپلومیٹک. یہاں تو آفیشلی اس کو اعلان کرنے کے بعد جب وہ ایک فلائٹ میں لاس ویگس جا رہے تھے واشنگٹن سے، تو انہوں نے ان کو کال کی. اس کو آپ مالیفائنگ یا چیئر اپ کال کہہ سکتے ہیں لاس ویگس سے واشنگٹن. ہاں، تو ان کو کال کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایک طرح سے انفارم کرنا انہوں نے ضروری سمجھا کہ دیکھیے کہ ہم ہندوستان جا رہے ہیں. اب یہ جو امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس کال کا کوئی ٹرانسکرپٹ یا اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ نہیں دی گئی ہیں. اس کی جو بھی ڈیٹیلز دی گئی ہیں وہ پاکستان کے فارن آفس کے اسپوکس پرسن نے اس پہ ایک اسٹیٹمنٹ ایشو کی ہے جو ہم سب کے ان باکسز میں بھی کل آئی ہوئی تھی. اسی کی بیسس پہ پاکستان کے اور ہندوستان کے اخبارات نے اس کے اوپر اپنی حاشیہ نگاری جو ہے وہ ساری کی ساری کی ہے. اب یہ چیز کہ پرائم منسٹر نے ان سے کہا کہ کشمیر کا حل نکالنے کی آپ کوشش کریں، یا میری آپ سے پہلے بھی میٹنگز ہوئی تھی، نیو یارک میں، ہیگ میں ہوئی ہیں، یا ہماری اکنامک پالیسیز، انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ اوباما نے بہت سراہا ہماری اکنامک پالیسیز کو، اور یہ کہا کہ آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے ہندوستان کا وزٹ کیا میں. یہ سب چیزیں تو پاکستان کا فارن آفس کہہ رہا ہے. اس کی کوئی انڈیپینڈنٹ کنفرمیشن تو نہیں ہے کہ کیا یہ چیزیں پاکستان کے فارن آفس نے یہ اس طرح سے ہوئی بھی ہیں ساری، یہ ان کے ٹاکنگ پوائنٹس تھے. اگر ایسے ہوئی بھی ہیں تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ بنیادی نقطہ تو یہ ہے کہ جناب میں ہندوستان جا رہا ہوں، آپ کو بتانا تھا میں ہندوستان جا رہا ہوں. نہیں ٹھیک ہے، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بھی ہمیں ٹھیک طرح سے نہیں پتا کہ کیا یہ اس طرح سے باتیں ہوئی بھی ہیں یا نہیں ہے. اس میں تھوڑی سی بات ایسے ہے کہ یہ پاکستان کے فارن آفس نے دعویٰ کیا کہ امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کا میں بہت جلد دورہ کروں گا جب حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا امریکہ کے صدر نے یہ کہا ہے کہ پاکستان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں اس لیے میں دورہ نہیں کر سکتا؟ یا پاکستان کے صدر اور پاکستان کا جو پرائم منسٹر آفس ہے، پاکستان کا فارن آفس، یہ ایک پولیٹیکل انٹرپریٹیشن دے رہے ہیں پاکستان کی اپوزیشن، میڈیا، سول سوسائٹی کو یہاں پہ کہ دیکھیں امریکہ کے صدر یہاں اس لیے نہیں آ رہے، وہ چین والی بات، اور دیکھیں ہمارا نقصان ہو رہا ہے چونکہ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہو رہی اور یہاں پہ ایک انارکی ہے. یونائیٹڈ نیشنز میں بھی تو نہیں نہ ملے جب پرائم منسٹر گئے تھے واشنگٹن، تو اوباما صاحب تو وہاں بھی تو حالات خراب تھے، وہاں بھی تو آپ کو پتا ہے کہ نیو یارک میں مظاہرہ ہو رہا تھا. اچھا، اب اس کی دوسری جو چیز ہے جو آپ نے سوال ریز کیا کہ نہیں آئے، 2000 میں جب کلنٹن یہاں پہ آئے 5 گھنٹے کے لیے، دیکھیے 1990 کی دہائی سے ہندوستان کا جو فارن آفس ہے جسے ساؤتھ بلاک کہتے ہیں رسمن، ساؤتھ بلاک نے 1990 سے یہ سٹینڈ لیا ہوا ہے دنیا کے سامنے کہ جو پرانی برٹش فارمولیشن تھی انڈو پاکستانی سب کانٹیننٹ کی وہ ہمیں منظور نہیں ہے، اور جو بھی فورن ڈگنیٹریز یہاں پہ آئے امریکہ کے، برطانیہ کے، یورپین یونین کے، انہیں خالصاً ہندوستان کا دورہ کرنا چاہیے. یہ بنگلہ دیش اور پاکستان کا آپ کو سائڈ پہ دورہ نہیں کرنا چاہیے. ہم ایک بڑی طاقت ہیں، ہمیں اسی طرح سے ڈیل کریں. 2000 میں بھی اصولی طور پہ یہ بات ہو چکی تھی پریزیڈنٹ بش کے ساتھ اور ریپبلکن پارٹی کے ساتھ کہ پریزیڈنٹ بش ایک ایکسکلوسیو دورہ ہندوستان ہی کا کریں گے، لیکن 9/11 کے بعد ایسے حالات پیدا ہو گئے اور پریزیڈنٹ مشرف کو اتنا قریب آنے کا موقع مل گیا کہ وہ دورہ ایکسکلوسیو پریزیڈنٹ بش ہندوستان کا نہیں کر سکے، اس کو ڈیفر کیا گیا. اور 2006 میں جب انہوں نے وہاں دورہ کیا تو پھر وہ یہاں پاکستان بھی آئے اور یہاں پر وہ ایک دن جو ہے یہاں پہ رہے. لیکن پریزیڈنٹ اوباما نے یہ رسم جو ہے وہ توڑ دی، اور یہ بھی میں کہہ سکتا ہوں کسی اعتماد سے کہ 2007 کے بعد کی جو پاکستانی پالیٹکس ہے اس میں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں زیادہ کمزوری آئی ہے. نیچے بھی تو چلے گئے نا، زیادہ کمزوری آئی ہے. ہماری جو گورنمنٹ 2008 کے بعد آئی ہیں اور اس کے بعد جو آئی ہیں یہ بین الاقوامی معاملہ، دو ڈائمنشن جملہ میں آپ کو ذرا کمپلیٹ کروں کہ مشرف کی جو فورن پالیسی ہینڈلنگ تھی اس میں اسٹرینتھ زیادہ تھی. پریزیڈنٹ مشرف جو تھے جیسے کیسے بھی تھے، ڈکٹیٹر تھے، کیا تھے، ان کی بین الاقوامی ایرنا میں امپورٹنس بہت زیادہ تھی. فار انسٹنس جب وہ یورپین یونین وغیرہ برسلز جاتے تھے ٹائم میگزین نے انہیں ڈکلیئر کیا دنیا کے 5، تو یورپین پارلیمنٹ وغیرہ سے بھی ان کو خطاب کرنے کا
کا موقع ملتا تھا, ان کو زیادہ سیریسلی لیا جاتا تھا تھنک ٹینکس میں, دنیا کی کمیونٹی میں, اخبارات میں. اس کے بعد جو ہماری لیڈرشپ آئی ہے 2008 کے بعد, اس کو اس طرح سے سیریسلی لیا بھی نہیں جاتا تھا. ایک تو اس کا یہ بھی پہلو ہے. نہیں, لیکن ایک مجھے یہ ذرا بات جو کرنا چاہتا ہوں, دیکھیں دو ڈائمنشنز ہیں نا امریکہ سے ہمارے ریلیشن شپس کی. ایک اکنامک ڈائمنشن ہے اور ایک اس کی پولیٹیکل ڈائمنشن ہے. اکنامکلی تو فوری طور کے اوپر جو کہ تیل $70 کے اوپر آ گیا ہے, $70 بیرل پہ آ گیا ہے. ہماری اکنامک وریز فوری طور کے اوپر اتنی بڑی نہیں ہے, $7 بلین پاکستان بچائے گا سال کا, تو معیشت ہمارا اتنا بڑا بھی امریکہ سے ایجنڈے پہ نہیں ہے. لیکن پولیٹیکل اہمیت جو ہے کہ صرف ہندوستان جا رہے ہیں اور پاکستان نہیں آ رہے, اس سے تو ہماری بڑی سبکی ہوگی. یہ جو سکی ہے اس کو ہم نے ایبزارب کر لیا ہوا ہے ہمارے سیاسی اور ہمارے فورن آفس کے ڈھانچے. اور دوسرا ہمارے جو چیف آف آرمی سٹاف ہیں وہ اس وقت امریکہ میں ہیں, ان کو پروٹوکول بھی بڑے مل رہے ہیں, ان کو ایوارڈ بھی دیا گیا ہے. لیکن امریکن میڈیا جو ہے وہ سرتاج عزیز صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ کو لے کے اور باقی جو پاکستان کی ایک عمومی ملٹری کے بارے میں جو تاثر ہے وہ امریکن میڈیا اس کو پازیٹیولی نہیں دے رہا. لیکن سرکاری سطح کے اوپر امریکی فوج سے تعلقات, کیا پینٹاگون سے ہمارے تعلقات ہیں, اور جو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ ہے اس سے تعلقات ہمارے بہتر نہیں ہیں. دیکھیں سلالہ کی جو ٹریجڈی ہوئی اس کے بعد پھر امریکہ اور پاکستان کے درمیان جو ایک ریسیٹ ہوا, جب نیگوسیشن ہوئی 6-7-8 مہینے ہم نے نیٹو سپلائز کو بند رکھا, اور جب تعلقات کا دوبارہ احیا ہوا اس کے بعد سے پاکستانی ملٹری اور امریکن ملٹری اور انٹیلیجنس کمیونٹی میں جنرلی بہتر تعلقات ہیں. اب آپ کو وہ لیک سٹوریز جو ہیں پاکستانی ملٹری ISI کے خلاف نظر نہیں آتی ہیں جو آپ کو 2000 نومبر سے پہلے جو ہیں جس شدت سے نظر آتی تھی. آپ نے دیکھا کہ وہ فریکوینسی اب نہیں رہی ہے. یہ ان بہتر تعلقات کی غمازی کرتی ہے. اور راحیل شریف صاحب کا جو وہاں پہ دورہ ہے وہ بھی ایک اچھا بانڈنگ دورہ, اب تک جو ہمارے سامنے انفارمیشن آئی ہے کہ وہ بانڈنگ دورہ ہے. نئے ملٹری چیف ہیں اور ISI کے چیف بھی ان کے ساتھ ہیں, اس حد تک بانڈنگ ہے. سرتاج عزیز صاحب کے اوپر جو کرٹیسزم ہوئی ہے, اور میں نے آج دیکھا کہ طاہر القادری صاحب نے بھی بہت کرٹیسزم کی ہے, جو مجھے لگا کہ کسی حد تک جو ہے غیر مناسب تھی, اس لیے کہ سرتاج عزیز صاحب کا ایک لفظ جو ہے کہ ملیٹنٹس کی ٹرم انہوں نے استعمال کی کہ ہم ان ملیٹنٹس کے خلاف ہی ایکشن کریں گے جو ہمارے خلاف ایکشن کر رہے ہیں. اس حد تک ہو سکتا ہے کہ یہ ٹرم ٹھیک نہ ہو, لیکن پالیسی کوئی سرتاج عزیز صاحب نے نہیں دی ہے. گزشتہ کئی برس کی پاکستان کی لیکن نہیں ہے نا, کیونکہ جو راحیل شریف صاحب ہیں انہوں نے امریکہ میں بھی اور پاکستان میں بھی, اور پھر اس کے بعد ISPR نے تو باقاعدہ ایک اپنا سٹیٹمنٹ جاری کیا سرتاج عزیز صاحب کے بیان کے بعد, جس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستان کی پالیسی بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسٹریمسٹ میں یا ملیٹنٹس میں تفریق کرے گا. وہ تمام ہی ملیٹنٹس, کیونکہ حقانی گروپ ہے نا مینلی, تو حقانی گروپ کو ہم ٹارگٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے, یہ امریکہ کا ایک انٹرسٹ ہے. اچھا, اب یہ لمبی ہو جائے گی بات. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کے فورن آفس میں یا پاکستان کی ملٹری کے درمیان ان ایشوز کے درمیان کوئی دراڑیں ہیں یا کوئی شگاف ہے. یہ سرتاج عزیز صاحب کو یہ ضرورت کیوں پڑی؟ دیکھیں جیسے اگر میں سمجھتا ہوں کہ لینگویج کا یوز اس طرح کا ہوا ہے جس سے کہ یہ ایک شکوک جو ہے وہ پیدا ہو گئے ہیں ان ایشوز پہ, یہ جن ایشوز کی طرف آپ اشارہ کر یہ بھی ہے. اس وقت جب آرمی چیف امریکہ میں تھے اور واشنگٹن میں تھے, اس وقت سرتاج عزیز صاحب کا یہ بیان, اس لیے اس کو زیادہ کنٹروورسی بھی کنٹروورسی ضرور کریٹ ہوگی, میں مانتا ہوں. لیکن پاکستان کے فورن آفس میں اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ میں اور ISPR میں کوئی فرق ہونا اس پالیسی میں یہ ممکن نہیں ہے. لیکن پاکستان کی جو فوج ہے اور پاکستان کی جو سیاسی حکومت ہے اس کو امریکہ نے ہمیشہ علیحدہ اینٹی کے طور پر ٹریٹ کیا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ان کے پرویز مشرف صاحب کے دور میں 1997 کے دور میں بھی, بلکہ پیچھے چلے جائیں, بے نظیر بھٹو سے ان کے تعلقات علیحدہ تھے اور اس وقت اسلم بیگ صاحب سے تعلقات علیحدہ تھے, نواز شریف صاحب سے تعلقات علیحدہ تھے, ملٹری سے تعلقات علیحدہ تھے. اب بھی کیا لگتا ہے آپ کو کہ وہ نواز شریف صاحب کو ایک ہولسم لیڈر کے طور کے اوپر دیکھتے ہیں, پاکستان پورے کا ایک کل مختار کے طور پہ دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس ٹاپک پہ پیچھے جانا چاہ رہا تھا لیکن اس کو بریفلی میں ایڈریس کرتا ہوں. ہولسم لیڈر دیکھنا چاہتے تھے, زرداری صاحب کے آنے کے بعد بھی ہولسم لیڈر کی حیثیت سے انہوں نے ان کو دیکھنا چاہا. جب یہ کوشش بھی کی گئی کہ ISI کو منسٹری آف انٹیریئر کے نیچے لایا جائے جو کہ کامیاب نہیں ہو سکے. نواز شریف صاحب کی حکومت جب آئی تو بہت تمطراق سے آئی, بہت کانفیڈنٹ گورنمنٹ تھی, اس کو بڑا ویلکم کیا گیا خاص کر کے امریکہ کی طرف سے اور مغربی دنیا کی طرف سے. گزشتہ چند ماہ کے جو حالات پیدا ہوئے ہیں پاکستانی سیاست کی جو چپکلش ہے, ایک بار پھر جو پاورز ہیں امریکہ ہے انہوں نے یہ ریئلائز کرنا شروع کیا ہے کہ ان کو پاکستانی ملٹری کے ساتھ ڈائریکٹلی ڈیل کرنا ہی پڑے گا. سو ایک شفٹ آپ کو نظر آ رہی ہے. یہی شفٹ آپ کو نظر آتی ہے امریکن ایمبیسڈر جو ہیں رچرڈ آلسن, ان کی جو ایک ملاقات ہوئی ہے جس میں ان کی اور بھی ان کے ساتھ ایڈز تھے, عمران خان صاحب
کے ساتھ اس کا تعلق کوئی صدر اوباما کے بھارت جانے سے قطعی طور پہ نہیں تھا. میں نے چیک کیا, میں نے دونوں سائڈ سے چیک کیا. یہ ایک ایسی ملاقات تھی جس میں کہ امریکن ایمبیسڈر اور ان کی ٹیم چاہتی تھی کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جو مطلب تحفظات ہیں اور اس وقت پاکستانی سیاست میں کیا ہو رہا ہے, یہ جو پروٹیسٹ کی موومنٹ ہے, یہ جو دھرنے ہیں, یہ ریلیز ہے, اس پہ ان کو انگیج کیا جائے. اس سے پہلے آپ نے کچھ دن پہلے سنا ہوگا کہ لارس گنر جو یورپین یونین کے ایمبیسڈر ہیں, ان کی بھی ڈیلیگیشن کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی. یہ ایک دوسری شفٹ ہے, یہ ایک چھوٹی سی سٹل شفٹ ہے, بیکاز کئی ہفتوں کئی مہینوں یہ تو ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ تو اس میں کوئی شک نہیں. دیکھیں پرائم منسٹر نواز شریف صاحب کی اوپر ایک اور بھی دیکھیں نا, ابھی وہ برطانیہ گئے تو ڈیوڈ کیمرون جو تھے وہ موجود نہیں تھے برطانیہ میں, ان سے بھی ملاقات نہیں ہو سکی. یونائٹڈ نیشنز گئے ہیں, وہاں پر بھی تو یوں لگ رہا ہے مجھے کہ جو دیکھیں ویسٹرن, اگر آپ امریکہ ہیں تو آپ اس کے اگر پرسپیکٹو سے دیکھیں تو امریکہ کو جو پاکستان کی جو سلامتی کے امور ہیں ان سے یا سیکورٹی کے معاملات سے زیادہ دلچسپی ہے نا. اب یوں لگ رہا ہے کہ یہ فوج ایک مچھلی کی طرح سے نواز شریف صاحب کے ہاتھ میں یہ معاملات نکل گئے ہیں. وہ پہلے کوشش کی گریب کرنے کی. تھوڑا سا مجھے آپ نے وقت نہیں دیا, میں اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. بریک لے لیں ناظرین, میں بریک کے بعد اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. ایسا شاید نہیں ہے, ہم زیادہ بھی اس کو کہیں ریڈ نہ کر لیں. ناظرین ایک بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد اسی ٹاپک پہ بھی تھوڑی سی بات کرتے ہیں اور اس کے بعد سیاست کے اوپر آتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ناظرین ویلکم بیک ٹو سیاست اور سازش. بات وہیں سے جہاں بات ادھوری رہ گئی تھی. فوج جو آپ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب کو شاید بین الاقوامی کمیونٹی ایک ڈفرینٹ طریقے سے دیکھ رہی ہے. ایسی آنے والی ہر تبدیلی جو بین الاقوامی ہوتی ہے وہ بڑی دھیرے دھیرے اور آہستہ آہستہ ہوتی ہے. جو پہلے سوال آپ کا تھا ہندوستان میں جو انڈیا کی طرف شفٹ ہوئی ہے امریکہ کی, وہ بھی 1998 کے بعد سے اب تک آہستہ آہستہ کمپلیٹ ہو رہی ہے. تو 15 برس اس میں لگے ہیں, اسٹیپ بائی اسٹیپ اس کو چلتے. مجبوری ان کی یہ بنی ہے کہ 2013 کا انتخابات شروع میں لگتا تھا کہ یونیفائنگ ہوگا, لیکن جیسے سیاست آگے بڑھی ہے 2013 کے انتخابات پاکستان میں یونیفائنگ نہیں ہے, ڈویزو ہیں. انہوں نے پاکستان کی سیاست کو پاش کر دیا, اس کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیا ہے. جیسے کہ 2008 کے انتخابات جو تھے وہ یونیفائنگ تھے, انہوں نے پاکستان کی سیاست جو تھی اس کو وہ آگے لے کر گئے تھے. لیکن آپ جس طرح سے کہہ رہے ہیں کہ چونکہ انٹرنل پالیٹکس جو ہے وہ ان کی ایکسٹرنل پالیٹکس کو افیکٹ کر رہی ہے نا, لیکن وزیر اعظم صاحب تو نہیں. میں پہلے دیکھوں کہ کیسے افیکٹ کر رہی ہے. دیکھیے ایک تو یہ جو ان کے خلاف لانگ مارچ ہونا, ریلیز ہونا, وائلنس ہو جانا, دھرنے ہونا, پھر یہ شہروں میں جلسوں کا سلسلہ نکل آنا, اب پی ایم ایل کیو کا جا کے بہاولپور میں جلسے کرنا, ڈاکٹر جماعت اسلامی کا جلسے کرنا, جماعت اسلامی کا بھی سڑکوں پہ نکل آنا, پیپلز پارٹی کو بھی اپنے آپ کو ایکٹیویٹ کرنا, یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اس سیاست کو تبدیل کر رہی ہیں جس سیاست کو آپ ایک نقطے پہ لا کے آپ نے الیکشن 2013 کروایا تھا. الیکشن ہوتا ہی کیا ہے, الیکشن کو لوگ پتہ نہیں کس طرح سے دیکھتے ہیں. الیکشن در حقیقت یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک جماعت کو آپ ایک اخلاقی طور پہ یہ مینڈیٹ دیتے ہیں. وہ کوئی جماعت اس ملک کو فتح نہیں کر لیتی, یہ کوئی ڈگلس میکارتھر نے جاپان نہیں فتح کیا, صرف آپ ان کو ایک فرسٹ پاس دا پول کے تھرو آپ کے کہتے ہیں کہ جی آپ کو ہم نے. اور الیکشن کا یہ بھی مطلب نہیں ہوتا کہ جو ہار گئے ہیں وہ ان کو بالکل ختم ہی کر دو. آپ نے کسی کو یہ آپ اس کو حق دیتے ہیں کہ آپ ہمیں لیڈ کریں گے اور ہم اخلاقی طور پہ آپ کی لیڈرشپ کو, آپ کے فیصلوں کو ہم مانیں گے, ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. لیکن وزیر اعظم نواز شریف جو ہے وہ بدقسمتی سے اس چیز کو نہیں وہ کر پائے, ان کو یہ سپورٹ نہیں مل رہی ہے اور وہ اپنی ساری پالیٹکس میں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں خراب لوگ نکلے ہیں, شورش میں جا رہے ہیں, انارکی مچا رہے ہیں. یہ ذمہ داری پرائم منسٹر نواز شریف ان کی کیبنٹ میں کہیں نظر نہیں آ رہی کہ ہماری اندرون خانہ کی جو سیاست ہے, یہ جو ہمارے یہاں توڑ پھوڑ ہو رہی ہے, یہ جو رپھڑ پڑا ہوا ہے, اس رپھڑ کے نتیجے میں ہمارے اس خطے کے اندر اور خارجہ پالیسی میں, جیسے مجھے بہت یقین ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی بھی شاید بہت دیر تک پاکستان نہیں آ سکیں گے موجودہ حالات میں, کیونکہ ساؤتھ بلاک کبھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک ڈیوائیڈڈ پاکستان میں آئیں اور وہاں سے کوئی کنسیشنز رہیں. یا اگر وہ آئیں گے تو اتنی سخت ڈیمانڈز ریز کریں گے کہ وزیر اعظم نواز شریف شاید دے نہ سکیں, کنسیشنز مانگیں گے, یا اگر دیں گے تو سیاسی طور پہ ان کے لیے بہت زیادہ. ابھی تو آنے کا ان کا خیر, ابھی جو امریکہ کے پریزیڈنٹ ہے وہ پاکستان نہیں آ رہے, تو نریندر مودی صاحب کا پاکستان آنا تو پھر بہت ہی دور کی بات ہے. اور لیکن اس چیز کو بھی ذرا میں بتانا ایکسپلین کرنا ادھر آنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ساری ہی پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں, اگر ہم انٹرنل پالیٹکس پاکستان کی دیکھیں, اور جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی اصل میں ایکسٹرنل پالیٹکس کی ڈائمینشن کو بھی طے کرتی ہے, اور نواز شریف صاحب کو آج کا بھی جو ان کا بیان ہے وہ اس پہ ریئلائز کرتا ہوا نظر نہیں آتا. وہ تو کہتے ہیں 2018 سے پہلے بالکل الیکشن کا کوئی امکان ہی نہیں ہے, یعنی وہ